اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیو اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے چاروں کل پڑھے ہیں ثواب کی نیت سے، اور آپ سب کے لیے دعا کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں گے، اور ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاص الخاص آپ سبھی حضرات جو میری اس ویڈیو کو سنیں گے، اپنے پیاروں کے لیے بھی اور میرے پیاروں کے لیے بھی، اور جتنے بھی کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا، بخشش کی، مغفرت کی، اور گناہوں سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں سے جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے نامہ اعمال سے ضرور ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمیں دعا مانگنا آنی چاہیے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ پہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے پیارے قبر میں انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ میری اہلیہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنے جتنے بھی پیارے سننے والوں کے اس دنیا سے جا چکے ہیں سبھی کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے انشاءاللہ والے ہیں اور قبول کریں گے، کیونکہ مجھے تو یقین ہے کہ میرا اللہ اور آپ سب کا اللہ، ہمارا پالنے والا، ہمارا رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب ہم اس سے التجائیں کرتے ہیں تو وہ ہماری التجاؤں کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور ہمیں اپنے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، اور ہر قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھیں گے۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آپ سبھی امید رکھتے ہیں اور رکھتے ہوں گے اور رکھتے رہیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ جہاں رحمان ہے وہاں رحیم بھی ہے، لیکن یاد رکھیے
کہ رحمان اور رحیم جو اس کی خصوصیات ہیں، وہاں اس کی دوسری بھی بڑی خصوصیات ہیں کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ لہذا اس کے ان دو جو خصوصیات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے گا، اور میں بھی کروں گا، آپ بھی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم اس سے ڈریں گے، اتقوا اللہ بذات الصدور، تو یقین مانیے کہ وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے ڈرنے کو بھی جانتا ہے، اور ہماری مکاری کو بھی جانتا ہے، اور ہماری عیاری کو بھی جانتا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان سبھی چیزوں سے وہ آشنا ہے، واقف ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈر کر ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اور دن و رات کے جو اوقات ہیں، اس میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا انتہائی اپنے لیے بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کو یاد کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں۔ اللہ سے پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اور اللہ کے بتائے ہوئے کلام سے پیار اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ قرآن سے پیار کریں گے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کریں گے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب سے پیار کرے گا، اور اتنا پیار کرے گا کہ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرے گا۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے پیار کرے؟ ضرور چاہیں گے۔ آپ بھی پیار کیجئے اللہ سے۔ یہاں اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، وہاں اس سے بڑھ کر ہر لحاظ سے اللہ کو سپریم جانتے ہوئے اسی ہی سے پیار کیجیے، اسی ہی کی مان کر چلیے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی جب اللہ ہی کی مان کر چلیں گے، جب پیارے نبی کی اتباع پر کام کریں گے، عمل کریں گے، اور پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب اس دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ کیا میں اور آپ اللہ کو یاد کریں گے؟ نا کریں گے۔ کسی فقیر کو تو یاد نہیں کریں گے نا، کرنا چاہیے، اس کو بھی کرنا چاہیے، پیر کو بھی یاد کرنا چاہیے، لیکن اس کے معیار کے مطابق اس سے وہی دوستی رکھنی چاہیے، اس کے معیار کے مطابق۔ اصل دوستی تو ہمارے اللہ سے ہونی چاہیے، نبی پاک سے ہونی چاہیے، اور تمام تر برکات، معجزات، کرامات صرف و صرف اللہ ہی سے منسوب ہیں۔ یا اللہ نے اگر کسی پیغمبر کو یہ خصوصیات دی ہیں تو اللہ 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 ہی کا کام ہے۔ میں اور آپ نہ ہی کوئی کرامات دکھا سکتے ہیں، نہ ہی معجزات دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ ہمت ہے اور یہ حوصلہ ہے۔ یہ سب کرم ہے کس کا؟ اللہ کا۔ جس کو چاہے اس سے کچھ بھی کروا لے، اس سے نہ چاہے کچھ نہیں کروا سکتا۔ میں اگر آج صبح ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں تو یہ میرے اللہ ہی کی جو ہے مجھ پہ مہربانیاں ہیں، اور یہ گاڑی جو ٹوٹی پھوٹی میں چلا رہا ہوں یہ بھی میرے اللہ ہی کی مہربانیاں ہیں۔ اللہ ہی کے فضل و کرم سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور مجھے اور آپ سبھی کو ہر کام ہونے کا یقین صرف و صرف اللہ سے اور پوری مخلوقات سے نہ ہونے کا یقین کر لینا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں برکات ہیں، اسی میں اخروی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے باعث برکت بنتی جائے گی۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ پہ پختہ ہوتا جائے گا تو میں اور آپ بھی سیدھے اہدنا صراط المستقیم پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا چلو گے نا؟ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کوشش کیجئے کہ اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کیجئے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میرے بندو، میری طرف 1 قدم، میں 10 قدم آپ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر روز صبح صادق 7 آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، اور ہاتھ پھیلا کر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے گا۔
کون ہے جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کے لیے دعا کرے گا؟ کوئی ہے جس نے کوتاہیاں کی ہوں اور مجھ سے دعا کرے، میں معاف کروں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ آؤ تو سی، میں معاف کروں گا۔ بھائیو اور دوستو، ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے، اپنی کوتاہیوں کی معافی کے لیے صبح بستر کو چھوڑ دیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیے، دعا کیجئے، کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ انشاءاللہ تعالی آپ کا دن کا آغاز بھی اچھا ہوگا اور پورا دن سکون سے گزاریں گے۔ تو کیا سکون چاہتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں سبھی سکون چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے نبی کو یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ اپنی ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ سے کوئی پیاری چیز ہے، اس سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کیجئے اور مجھ پہ کیا کیجئے؟ درود بھیجئے، کیونکہ میرا اللہ بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، چلیں پھر درود پڑھ لیں، چلیں پڑھتے ہیں درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکش 2030 کو یاد کیجئے گا، پاکش 2030 کو لائک کیجئے گا، پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے گا، پاکش 2030 کو اپنے کمنٹ سے نوازیے گا تاکہ میں آگے بڑھوں اور آپ میرے ساتھ ہوں، مجھے حوصلہ ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی کامیاب ہوں گے، ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور یہ نیکی کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ یہ انبیاء والے کام ہیں، یہ خلفائے راشدین والے کام ہیں کہ نیکی خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دو۔ تو انشاءاللہ تعالی کیا میں اور آپ اس کوشش میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس کوشش میں ضرور انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے رہیں گے، تاکہ کامیابی اور کامرانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا نا؟ جواب کہیں سے نہیں آ رہا، کیا کوشش کرو گے نا؟ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے، اپنی کوتاہیوں کی، غلطیوں کی معافی مانگیں گے اور آگے بڑھیں گے، اصلاحی معاشرہ کریں گے اور اس ملک پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس طرف لے کے آنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا، اور یہاں پہ سبھی ایک ہی صف میں ہوں گے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب یہ ماحول بن جائے گا تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے دوستوں اور پیارے بچوں، تو پھر ہر طرف امن و شانتی ہوگی، ہر طرف خوشگوار ماحول ہوگا، ہر طرف انسانیت کی قدر ہوگی، اور پھر اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جنت بھی ہماری اور جنت کی نہروں کے پانی بھی ہمارے، اور جنت کے اندر پھل فروٹ بھی ہمارے، اور سب سے بڑی بات کہ جنت میں اللہ سے ملاقات، اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخی اکھاں، کتھے جا لڑیاں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملے۔